السلام علیکم۔ اے ٹوٹے ہوئے انسان، سن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اے میرے بندے، اگر یہ آواز تیرے کانوں تک پہنچی ہے تو جان لے یہ یوں ہی نہیں پہنچی، یہ تیرے رب کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے، تیرے لیے ایک محبت بھرا بلاوا ہے۔ وہ رب جو تجھے تیرے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتا ہے، جو تیری خاموشی کو سنتا ہے، تیرے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور تیرے دل کی بے چینی سے واقف ہے۔ اے میرے بندے، تو چاہے جتنا بھی دور ہو گیا ہو، چاہے تیرے دامن پر گناہوں کی گرد جم گئی ہو، چاہے تو خود کو کتنا ہی ناکام سمجھے، لیکن یاد رکھ تیرا رب تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ وہ کہتا ہے، میرے بندے لوٹ آ، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ تیری ایک سچی توبہ، ایک ندامت بھرا آنسو، تیری زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ یا اللہ میرے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اے میرے بندے، تو تھک گیا ہوگا دنیا کی دغا بازیوں سے، لیکن تیرا رب تو نور ہی نور ہے، ایسا نور جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے اور روح کو سکون دے دیتا ہے۔ تو جب سب تھک جائیں، سب چھوڑ دیں اور مایوس کر دیں، تو یاد رکھ میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ بس ایک بار سچے دل سے پکار کر دیکھ، تو پھر رحمتیں تیرے دامن میں آ گریں گی، خوشیاں تیری راہوں میں بچھا دی جائیں گی، اور یہ الفاظ صرف کچھ لفظ نہیں بلکہ تیرے رب کی سیدھی رحمت ہے جو تجھ پر برس رہی ہے، اور تیرا اللہ، تیرا مالک، تیرا رہبر تجھ سے کہتا ہے، سن، سمجھ اور عمل کر۔ تو یہ مت سمجھ کہ میں تجھے بھول گیا ہوں، میں ہر لمحہ تجھ پر نگاہ رکھتا ہوں، تیرے ہر آنسو سے میں واقف ہوں، تیری ہر بے چینی کو دیکھتا ہوں۔ تو نے بہت کچھ سہا ہے، بہت کچھ کھویا ہے، مگر جان لے صبر کرنے والوں کے لیے میرے اللہ کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ جب لوگ تجھے چھوڑ گئے، جب اپنوں نے تجھے ٹھکرا دیا، اور جب تو نے ان پر بھروسہ کیا اور بدلے میں درد پایا، میں وہاں تھا اور دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ دنیا فانی ہے اور یہ رشتے بس امتحان ہیں۔ اب وہ گھڑی قریب ہے جب تیری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ جو بھی تجھے روک رہا تھا، جو بھی تجھے پیچھے کھینچ رہا تھا، وہ سب اب خود بخود دور ہونے والا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تو اپنے مقدر کو میری رحمت سے روشن ہوتے دیکھے گا، لیکن اے میرے بندے، تجھے اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنے دل کو یقین سے بھرنا ہوگا۔ تو یہ مت سوچ کہ جو تیری تقدیر میں لکھا ہے بس وہی تیرا نصیب ہے، بلکہ یہ سوچ کہ تیرے رب نے تجھے عقل، سمجھ اور ارادہ دیا ہے تاکہ تو خود اپنی تقدیر بنا سکے۔ جو انسان میری دی ہوئی قابلیت کو پہچان لیتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، کیسی بھی مشکل ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، یہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک سیڑھی ہے تجھے بلندی کی طرف لے جانے کے لیے۔ اور اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تیرا رب نہ تجھے چھوڑے گا اور نہ ناراض ہوگا، اور یقیناً آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا تو خوش ہو جائے گا۔
تیرے رب نے تیرے دل کی اس دھڑکن کو سنا ہے جو صرف اسی کو پکارتی ہے۔ میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے اور تیری روح بوجھل ہے۔ تیرے چاروں طرف وہ لوگ ہیں جن پر تو نے بھروسہ کیا اور انہوں نے ہی تجھے چوٹ پہنچائی، مگر اب تو مایوس نہ ہو، تیرا وہ وقت آنے والا ہے جب کامیابیاں تیرا مقدر ہوں گی اور تیرا رب تیرے لیے ایک ایک کر کے سارے راستے کھول دے گا۔ لیکن اس سے پہلے تجھے ایک حقیقت معلوم ہونی چاہیے، جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بے وجہ نہیں ہے۔ تو سوچتا ہے نا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو سن، کیونکہ تو عام نہیں، تو خاص ہے۔ اللہ نے تجھ میں وہ صبر رکھا ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ تیری نیت کی صفائی، تیرے الفاظ کی سچائی اور تیرے دل کی پاکیزگی، یہ سب اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، مگر جہاں یہ سب ہوتا ہے وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ تیرے چہرے کی مسکان، تیری معصومیت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ تو اتنا خوش کیسے ہے، اتنے سکون میں کیسے ہے، اور وہی لوگ تجھے گرانا چاہتے ہیں اور تجھ سے حسد کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ، جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو کون تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ساری دنیا کے انسان اور جنات سب ایک ساتھ مل جائیں اور تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ نہ دینا چاہیں تو ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اپنے اللہ پر یقین اور بھروسہ مضبوط رکھ۔ جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو کوئی جنوا بھی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور یہ حالات تجھے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ایک کاریگر پتھر کو تراش کر نایاب بناتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تجھے ایک مکمل انسان بنا رہا ہے۔ تو فی الحال ایک امتحان میں ہے، لیکن یہ امتحان تجھے اس سب کے قریب لا رہا ہے جہاں تجھے وہ سب ملے گا جو تو نے دل سے مانگا ہے، مگر ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جب رب تجھے عطا کرے تو اسے سمجھداری سے سنبھال۔ لوگوں سے اپنی نیت کی گہرائی ہر وقت ظاہر مت کر، یہ کوئی تیرے جذبات کو سمجھنے والا نہیں۔ لوگ تیری سادگی کا فائدہ اٹھائیں گے، کچھ تیری نیک نیتی کو تیری کمزوری سمجھیں گے۔ اس لیے اپنی روح کی حفاظت کرنا سیکھ، چپ رہنا سیکھ اور صحیح وقت پر بولنا سیکھ۔ لوگوں سے مل، لیکن ہر کسی کو دل کی بات نہ بتا۔ تیرے دل میں جو نور ہے اس کی قدر کر۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جا جو تجھے گناہ کی طرف لے جائیں اور تجھے اللہ سے دور کر دیں۔ اور سن، تو ان خاص بندوں میں سے ہے جن سے رب کچھ بڑا کروانا چاہتا ہے۔ جب تو کہتا ہے نا کہ یا رب میری محنت کا پھل کب ملے گا، تو سن، جب تو نیک نیت سے محنت کرتا ہے تو ہر لمحہ ایک بیج بن کر مٹی میں گڑ جاتا ہے۔ وہ بیج وقت پر ہی پھل دے گا، اور ایسا پھل دے گا کہ تیری ساری تھکاوٹ مٹا دے گا۔ اور سن، ہر رات سونے سے پہلے تنہائی میں اللہ سے باتیں کیا کر، اپنے دل کی بات بنا دکھاوے کے، اور اس وقت صرف یہ کہنا کہ یا اللہ مجھے تجھ پر یقین ہے اور تو میرے ساتھ ہے۔ بس یہ کہنا ہی کافی ہے، اور میری رحمت کو تجھ تک کھینچ لانے کے لیے اب تجھے چاہیے کہ خود پر یقین رکھ، جو غلطیاں ہوئیں انہیں پیچھے چھوڑ اور ہر صبح ایک نئے ارادے سے شروع کر۔ اب تجھے دوسروں کے لیے روشنی بننا ہے، اور ہاں، جب تجھے وہ سب ملنے لگے، عزت،
دولت اور کامیابی، تو اسے سنبھال کر رکھنا، اپنی نیکی اور اپنی دریا دلی کو سنبھال کر رکھنا، کوشش کرنا جو تو نے سہا ہے وہ کسی اور کو نہ سہنا پڑے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر، کیونکہ تو جب تک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تیرے لیے تیری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا رہے گا اور تجھے نوازتا رہے گا بنا کسی بدلے کے۔ امید کے نیکی کا راستہ اختیار کر اور پھر دیکھ اللہ کیسے تیری مدد کرتا ہے، اور جب تو کسی کی مدد کرتا ہے اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے بنا کسی دکھاوے اور بنا کسی مفاد کے، تو اللہ کی راہ میں چلتا ہے اور تیری نیکی قبول ہو جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے، اور تو دیکھے گا کہ اللہ کیسے تیرے حق میں فیصلے کرتا ہے۔ جن لوگوں نے تجھ سے منہ موڑ لیا تھا وہ خود تیری عزت کریں گے، جن راستوں نے تجھے ٹھکرا دیا تھا اب وہ راستے خود تجھے پکاریں گے، اور یہ سب ہوگا میرے حکم سے، کیونکہ جب اللہ کسی کو چاہتا ہے تو کائنات بھی اسے چاہنے لگتی ہے۔ اب میں تجھے اتنی راحت دوں گا کہ تیرا دل کہہ اٹھے گا کہ اے میرے رب، میں تیرا ہی تھا اور اب سدا تیرا ہی رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرے ذکر سے اپنی روح کو زندہ رکھ، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی کو سجا اور قرآن سے اپنا راستہ روشن کر، اور تو ہر اس بات کو اپناتا چل جو تجھے اللہ کے قریب لے جائے، اور اللہ تجھے ایسی سمجھ دے گا جو تجھے سچائی اور حکمت کی طرف لے جائے۔ تیرے فیصلے حکمت بھرے ہوں گے، تیری باتیں لوگوں کے دلوں میں اتریں گی، تیری دعاؤں میں اثر ہوگا، بس تھوڑا اور صبر کر لے، تیری زندگی بدلنے والی ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کر اور اللہ سے جڑنے کی فکر کر، اور جب تو اللہ سے جڑ جائے گا تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائے گا، اور دنیا کی ساری تھکن، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں سکون ہی سکون بھر دیں گے۔ خوشیاں تیری منتظر ہیں، بس ایک بار سچے دل سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میری پریشانیاں دور کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، بس آپ اس رب کریم پر بھروسہ رکھیں اور اب مایوس نہیں ہونا۔ چاہے زندگی میں کیسی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، بس یہ سوچنا کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالے گا، وہ ضرور آپ کے دل کو سکون عطا کرے گا۔ بس اس رب پر یقین رکھو، نماز پڑھو، اس کی عبادت کرو، اور پھر مجھے کمنٹ میں بتاؤ کہ آپ کے دل کو سکون ملا یا نہیں۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت مزید زیادہ ہو جائے، اللہ پر یقین اور بھروسہ ڈبل ہو جائے، اور آپ کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اور آپ کے دل کو سکون ملے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔